فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے؟ یہ آنکھیں کھلی رکھنے کے بعد آخر دیکھتے کیوں نہیں ہیں، جبکہ دکھائی دینے والی آنکھیں ان کے پاس موجود ہے؟ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی ذیل میں سورہ مبارکہ واقعہ سے متعلق چند باتیں پیش کر رہے ہیں، جس میں قیامت کے آثار، اس کی علامتیں، بڑے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے اور قیامت اپنے آپ میں ہو کے رہے گی، اور اس وقت انسانوں کی جتنی بھی قوم، گروہ، ملتیں ہیں، وہ سب کچھ نہیں رہ جائے گی، بلکہ 3 گروہ میں انسان بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور کیا کہنا اس گروہ کا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہو، خوش قسمتی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نامہ اعمال۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا السابقون السابقون اولئک المقربون۔ سورہ مبارکہ میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم نے مقربین کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں وہ بیان کر دی آپ کی خدمت میں، اور پھر اصحاب الیمین کے لیے اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں جنت میں، اور آخر میں قرآن یہ بالکل متوجہ کر دیتا ہے آپ کو کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا، یہ ان کے عمل کی جزا ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابیہ، پروردگار عالم کی طرف سے بالکل اس کی جزا کے حساب کے مطابق ہے اس کی جزا، یعنی بغیر حساب و کتاب کے جزا ملنے والی نہیں ہے۔ ہر چیز میں ایک حساب و کتاب ہے، یہ پورا نظام قدرت حساب و کتاب پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ مثلا ہمارے جسم میں جو خون کے خلیے ہیں، اگر وہ بے ترتیب ہو جائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے بدن میں نمک بھی ہے، اگر نمک زیادہ بڑھ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے بدن میں شوگر بھی ہے، اگر شوگر حد سے زیادہ گھٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ جتنا خون ہماری رگوں کو چاہیے، اگر وہ گھٹ جائے تو بھی ہم بیمار ہو جائیں گے۔ سودا، صفرا، بلغم، سب چیزیں ہمارے بدن میں ذرے ذرے کے برابر حساب رکھا ہے قدرت نے۔ جب اس کائنات میں کوئی چیز بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہے، کیا بتا دیجئے کوئی چیز بغیر حساب و کتاب کے ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارش کو برستے ہوئے ایک دن کہہ دیا پروردگارہ آج بڑے موقع سے بارش برسی، تو وہی آ گئی پروردگار عالم کی طرف سے، موسیٰ وہ ایک دن بتاؤ جس دن بے موقع بارش ہو گئی ہو۔ یعنی اس پوری کائنات کا نظام حساب و کتاب میں ہے، تو آخرت کا بھی نظام حساب و کتاب میں ہے، تو ہر چیز اپنے حساب کے برابر ہوگی۔ جیسے آپ اعمال لے کے جائیں گے ویسی آپ کو جزا مل جائے گی۔ ہاں کم کو زیادہ تو کیا جا سکتا ہے، مگر نہ ہونے کو ہونا بالکل نہیں بنایا جا سکتا۔ کم کو زیادہ تو کیا جا سکتا ہے۔ شفاعت کا مطلب آخرت میں ویسا ہی ہے جیسے ایگزامینر کو 2 نمبر بڑھانے کا اختیار ہوتا ہے۔
بالکل شفاعت کا مطلب آخرت میں وہی ہے. ہم جب ایگزام دیتے ہیں اگر ہم پاس کے ہونے کے قریب ہیں, اگر ہمیں 2 نمبر مل جائیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے, تو گورنمنٹ ایگزامینر کو یہ اجازت دے دیتی ہے کہ وہ 2 نمبر دے دے اور بچے کو فیل نہ کرے. بس یہی حق قدرت نے محمد و آل محمد کو دیا ہے کہ اگر کوئی بالکل پاس ہونے کے قریب ہو گیا ہے تو اب آپ آگے بڑھ جائیے اور اپنی شفاعت کر دیجئے تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائے. مگر ہمارا نامہ اعمال میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, قرآن مجید کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر مجھ جیسا کوئی خطیب آپ کو خوش کرنے کے لیے دے دے کوئی نسخہ تو وہ ایک الگ بات ہے, آپ خوش قسمت ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے اس بات پہ. ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نسخہ دے دے بغیر عمل کے جنت مل جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی قرآن مجید کے حساب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب قرآن مجید پہلے اصحاب الیمین کی بات کرتا ہے, پھر اصحاب السابقون کی بات کرتا ہے, اور پھر اصحاب یمین کی بات. اب قرآن مجید مقابلے کے طور پر, موازنے کے طور پر پہلے بتاتا ہے مقربون کے بارے میں کہ وہ آپس میں تکیے لگائے ہوئے اپنے پلنگوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے, جو چیز چاہیں گے ان کو حاضر کر دی جائے گی. خوبصورت جوان ان کے چاروں طرف ہمیشہ چکر کاٹتے ہوئے ہوں گے, وہ کسی چیز کو طلب کریں گے اور انہیں فوراً عطا کر دی جائے گی. پھر اصحاب الیمین کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جنت میں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ بڑی بڑی بہترین نعمتیں فی صدر مخضود, بیری کی جھاڑ کے نیچے, یتنا بیری کی پیڑ کے نیچے جس کا سایہ گھنا ہوگا, طلحم منضود ظل ممدود, ایسے بہترین سائے کے نیچے ہوں گے جس میں نہ تیز سی شدت ہوگی نہ دھوپ کی تمازت ہوگی. اب قرآن مجید تیسرے گروہ کے حالات بیان کر رہا ہے. وہ تیسرا گروہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا, یعنی جو مقدر سے نامہ جہنم کی طرف لے جائے گا. اب یہاں پر توجہ رکھیے گا, پہلے مقربین کے حالات, پھر اصحاب یمین کی جزا. اب وہ لوگ بیان کر رہا ہے جن کے حالات اچھے نہیں ہیں, جو گناہ گار ہیں. کہتا ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال, اور اصحاب الشمال جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا. کیا بدبختی ہے ان لوگوں کی, فی سموم و حمیم, کھولتے ہوئے اور گرم پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. یعنی سب سے پہلے ان کو جو سزا کے طور پر جو عذاب دیا جائے گا, فی سموم حمیم, یعنی کھولتا ہوا پانی, ایسا پانی جو اپنے آپ میں بے پناہ کھول رہا ہو, مار ڈالنے والی ہوائیں, جلانے والا پانی, ان کے درمیان میں ان کو رکھ دیا جائے گا. اور پھر قرآن کہتا ہے وہ تہبہ تہ اور آتش زاد دھوؤں کے درمیان میں ہوں گے. یعنی پھر کہتا ہے وہ دل میہمومین, اور وہ ایسے دھوئیں کے درمیان میں ہوں گے, ان کے اوپر ایک دھواں سایہ کیے ہوئے ہوگا جو انسان کا دم گھوٹ دے گا. اور جب فضا میں ایسا کوئی ماحول بن جاتا ہے نا, جب ہوا تو تھوڑی سی کم ہو جائے اور اس میں ماحول میں تھوڑی گرمی پیدا ہو جائے تو کیسے دم گھٹتا ہے. جیسے ہم بند کمرے میں ہو اور کسی ونڈو سے کوئی ہوا نہ آ رہی ہو تو کیسے کہتے ہیں ارے کوئی ونڈو کھول دو, بالکل بھی ہوا نہیں آ رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے اور ہم باہر نکلنے کے لیے بھاگتے ہیں. جہنمیوں کے اوپر مسلسل ایسا ہی سایہ رہے گا جو ان کا دم گھٹتا رہے گا, نہ وہ اس سے باہر نکل سکیں گے اور نہ وہ سایہ کبھی ختم ہو سکے گا. کھولتے ہوئے پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. جلا دینے والی ہوائیں ان کا استقبال کریں گی. جلا دینے والی ہوائیں یعنی یہ جو گرم تیز ہوائیں چلتی ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب گرم ہوائیں چلتی ہیں تو ہوا بھی انسان کو سکون نہیں بخشتی. تو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے دیکھیے 2-3 عذاب کی باتیں آ گئی ہے, کھولتا ہوا پانی, جلانے والی ہوائیں, اور اس میں اپنے آپ میں گھٹن والا دھواں. جب کہیں کسی علاقے میں
بہت ساری فیکٹریاں ہوتی ہیں اور بہت تیز ان کی بھٹیوں سے دھواں نکلتا ہے، کبھی کبھی اس دھوئیں میں آگ کی چنگاریاں دیکھتی ہے۔ بالکل قرآن اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کھولتے ہوئے پانی، دھوئیں میں گھٹن والی منزل اور جلانے والی ہواؤں سے ان کا جو ہے استقبال کیا جائے گا۔ لا بارد ولا کریم، نہ تو اس میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی اس سے یہ بچ سکتے ہیں۔ کیوں ہوگا یہ؟ اس لیے کیوں ہوگا، اب قرآن وجہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ آخر ان کی مہمان نوازی ایسے کیوں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس لیے کہ جب ہم نے انہیں دنیا میں نعمتیں دی تھی تو بجائے ان کے کہ یہ نعمتیں لینے کے بعد کہتے پروردگارہ تیرا شکریہ، بلکہ انہوں نے نعمتیں تو لی اور نعمتیں لے کے مغرور ہو گئے، اور جب مغرور ہو گئے تو ہم نے ان کے غرور کی سزا اس طریقے سے دے دی کہ ان کے اوپر گھٹن طاری کر دی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس لیے ہے ان کی سزا کہ ہم نے جو انہیں نعمتیں دی تھی انہوں نے غرور میں استعمال کی۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سمجھانے والے آئے، سمجھتے رہے، خود مانتے رہے کہ گناہ گار ہیں، مگر گناہ چھوڑنے پر کسی صورت میں تیار نہیں ہوئے۔ جانتے بھی تھے مگر گناہ نہیں چھوڑا، بلکہ گناہ ہی نہیں چھوڑا بلکہ دلیل بھی دیتے رہے، اور دلیل دیتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ وہ کانوا یقولون، اور کہنے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، وہ عظامن، اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب قرآن کہتا ہے او آباؤنا الاولون، یا ہمیں یا ہمارے آباء و اجداد کو جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قل ان الاولین والآخرین، اے پیغمبر ان مغروروں کو کہہ دو تمہیں ہی زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلی والی امت میں سے جو سب سے پہلے مرے ان کو بھی، اور آخر میں جو سب سے بعد میں مرے ہیں ان سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتا ہے لامجموعون الی میقات یوم معلوم، اور ان سب کو روز محشر، میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، اور ان کو ان کے کیے کا انجام بتا دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہمیں آخرت میں کیا لے کے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر یہی سمجھتے رہیں کہ ہماری تو بخشش ہو جائے گی، یہ سمجھنا اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں قرآن مجید میں غور کریں اور ان حالات کو پرکھیں کہ اگر متقی مقربین کو نعمت دی ہے تو ان کے بارے میں بھی کہا جزاء بما کانوا یعملون، یعنی تم نے جو نیک عمل انجام دیے تھے یہ اس کی جزا ہے۔ اصحاب یمین کو اگر جنت دی ان کو بھی کہا کہ تم نے جو نیکیاں کی ہے ان کی جزا ہے، اور اب ان اصحاب الشمال کو جو جہنم دے رہا ہے ان کو بھی بتا رہا ہے کہ تم ہماری نعمتوں پر اکڑ جاتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ایک اور پڑھیں۔ ہو گیا۔ تو تم ہماری نعمتوں پر اکڑ جایا کرتے تھے، تو اس صورت میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم کی نعمتوں پر نہ اکڑیں، اور نہ ہی ان نعمتوں کو ہم غلطی میں استعمال کریں۔ اگر ان نعمتوں کو ہم غلطی میں استعمال کر رہے ہیں تو نعمتیں بھی چھن جائیں گی، اور نعمتیں چھننے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کو یقیناً جہنم کی ہمیں سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ اگر ہم نے ان تمام باتوں پر غور کیا اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار لے گئے تو اللہ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں یہاں دی ہے یہاں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شامل حال ہو جائیں گی۔
پروردگار عالم اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ جو اس میں آخر میں آیت آئی تھی کہ ہم نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں اس پہ جو یہ اکڑ گئے، مغرور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا، قرآن نے اس کا جواب دیا کہ انہیں بھی زندہ کیا جائے گا اور ان کے آباء و اجداد کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اب اس طریقے کی 7 دلیلیں قرآن مجید اس سورہ مبارکہ واقعہ میں پیش کرے گا، یعنی بتائے گا کہ جس طریقے سے خدا پانی کو بادلوں سے برسانے پر قادر ہے، اسی طریقے سے خدا انسان کو مٹی سے زندہ اٹھانے پر قادر ہے۔ پھر قرآن 7 دلیلیں پیش کرے گا۔ یہ دلیلیں بہت زیادہ اہم ہیں، آپ ان کو بہت زیادہ توجہ سے سنیے انشاءاللہ، اور ان پر غور و فکر کیجئے۔ کہیں قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ پانی کے اعتبار سے دانے کے اعتبار سے آگ کے اعتبار سے نطفہ، یہ ساری چیزوں کو قرآن پیش کرتا ہوا کہتا ہے کہ ان سب کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ بتاؤ نطفے میں روح تم نے پھونکی ہے یا ہم نے پھونکی ہے؟ بتاؤ نطفے میں یہ کون جانتا تھا کہ نر ہے یہ مادہ؟ بتاؤ رحم مادر میں صورت عطا تم نے کی ہے یا ہم نے کی ہے؟ اس اعتبار سے قرآن نے پھر 7 دلیلیں اس سورہ مبارکہ واقعہ میں پیش کی ہیں جو سننے کے قابل ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے اوپر یہ جو بلا، طوفان، حادثات، بیماری، ڈر، پروردگارہ تو اس سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ شاید بیماری تو چھوٹی ہے مگر ڈر نے ساری دنیا کو جکڑ لیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اس ڈر سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ اس بیماری سے صحت کامل عنایت فرما۔ پروردگارہ بندگان خدا پریشان ہیں، حالات ٹوٹ چکے ہیں، روزگار برباد ہو چکے ہیں، پروردگارہ گھر ویران ہو چکے ہیں، ماؤں کی گود تباہ و برباد ہو چکی ہے، پروردگارہ سب ایک دوسرے سے جدا ہیں، قیامت کے جیسا منظر ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹی سے فرار کر رہی ہے، بیٹی ماں سے فرار کر رہی ہے۔ اے میرے مالک اس قیامت کے منظر سے پہلے ہمیں اس منظر سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، سارے مرضوں کی دوا، ساری چیزوں کے علاج اپنے ہمارے آقا، اپنی آخری حجت محمد مصطفیٰ کے آخری جانشین امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن